خوش آمدید اسپیشل ٹرانسمیشن اردو نیوز نیٹ ورک کی رمضان کریم. اور اب بڑھتے ہیں جناب ہم عارفانہ کلام کی جانب. ہمارے ساتھ موجود ہیں اشرف علی قادری استناخواں ہیں، اور اشرف علی قادری سے پہلے بھی ہم نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنی. بہت خوبصورت ان کی آواز ہے. اشرف علی قادری صاحب عارفانہ کلام کے لیے ملتمس ہیں. بے خود کیے دیتے ہیں انداز جابانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز جابانا. عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا بے خود کیے دیتے ہیں. کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی. اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ. اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں. جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں. درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ، درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ بے خود کیے دیتے ہیں. میں ہوش ہوا سپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، میں ہوش ہوا سپنے اس بات پہ کھو بیٹھا. ہنس کر جو کہا تم نے، ہنس کر جو کہا تم نے، آیا میرا دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا بے خود کیے دیتے ہیں. دنیا میں ہمیں تم نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم
جب اپنا بنایا ہے تو محشر میں بھی کہہ دینا میرے آقا، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا۔ سبحان اللہ، ثنا خان اشرف علی قادری، عارف اللہ کلام۔ اب ہم بات کریں گے مولانا حبیب الرحمن حقانی صاحب۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم چاہیں گے جو ہمارا ٹاپک ہے اور رحمت کے حوالے سے شروع ہوا تھا کہ پہلا اشرا رحمت ہے، اس میں پھر بہت سارے لوگ جس طرح نئی بات کی، بچوں کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی کہ کس عمر سے ہمیں کس طرح تیاری کرانی چاہیے بچوں کو تاکہ ان میں بھی جذبہ پیدا ہو، شوق پیدا ہو، جب اس ایج کو وہ پہنچے جہاں فرض ہو جاتا ہے روزہ تو وہ بآسانی اس کو رکھ بھی سکیں، اہتمام بھی کریں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں پروگرام کے آخری حصے میں بتائیے کہ کون سے ایسے عبادات ہیں جو ہمیں ضرور کرنی چاہیے، کون سے ایسے اعمال ہیں جو ضرور کرنے چاہیے، اور کون سی ایسی چیزیں ان سے بچنا چاہیے تاکہ ہمارے روزوں میں حرج نہ ہو۔ جی بالکل، ایک تو یہ دعا بہت زیادہ پڑھنی چاہیے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ پہلی عشرے کی دعا ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ عبادات کا تو ذکر آ گیا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، اور بھی بہت سارے تسبیحات کرنے، تلاوت کرنا ہے، لیکن ایک اس کے ساتھ میں بتانا چاہوں گا کہ معاشرے میں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ جی جی، بات سمجھ میں آ گئی؟ جی جی، ہمارے گھر میں جو ہے افطاری کے سب کچھ ہے، لیکن آیا پڑوس کے اندر یہ چیزیں موجود ہے یا نہیں؟ میرے بچے یہ سب چیزیں کھا رہے، پی رہے، اور پڑوس والوں کو پتہ ہے پڑوس کی افطاری اور سیری کس طرح ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو، من لم یرحم الناس لم یرحم اللہ، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں فرماتے۔ بالکل، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس موقع پر ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے، ایک دن روٹی بنائی، 3 روٹیاں بنائی، ایک اپنے لیے، ایک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے، اور ایک حسنین کے لیے، حسن حسین کے لیے، اور دل میں یہ خیال آیا کہ آج تو جی بھر کے کھائیں گے، آج تو جی بھر کے کھائیں گے، کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی کے ساتھ بہت غربت میں وقت گزارا ہے، کبھی کبھی ایسا موقع آ جاتا تھا۔ اب روٹی تقسیم ہو گئے، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، ایک خود رکھا، اور ایک حسنین کو دیا۔ وہاں سے فقیر نے دروازے پر دستک، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی روٹی اس کو دی تھی۔ اس کے بعد ایک قیدی جو تازہ جو ہے قید سے رہا ہو کر، وہ بھی ان کے دروازے پر آئے اور انہوں نے روٹی مانگی، حسنین نے اپنی روٹی دے دیا ان کو۔ اللہ کی طرف سے آیات نازل ہوئی، وَيُطْعِمُونَ الطُّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ لوگ دیتے ہیں چاہت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پسند کے ساتھ۔ تو ہم بھی اپنے پڑوس میں ان لوگوں کو تلاش کریں کہ جو ناچار ہے، نادار ہے، ان کی ہم مدد کریں، ان کے ساتھ چھپ کے تعاون کریں۔ کسی وجہ سے بھی وہ افورڈ نہیں کر سکتے، وہ لوازمات کہہ لیجئے، وہ نعمتیں کہہ لیجئے جو ہم اور آپ افورڈ کر رہے ہیں۔ ویسے بھی علی جتنی مہنگائی ہے اس ٹائم، جتنی بے روزگاری ہے، بہت زیادہ لوگ جو ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر رمضان سے پہلے کی بات کی جا رہی تھی تو تب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ 2 ٹائم کی روٹی نہیں کھا پا رہے، مطلب صبح ناشتہ اور رات کا کھانا بھی نہیں کھا پا رہے، اور رمضان میں تو آپ کو سحری کے لیے بھی چاہیے، آپ کو افطار کے لیے بھی چاہیے، پھر بچوں کا بھی دل کرتا ہے، روزہ سارا دن ہوتا ہے، پھر دسترخوان پہ ساری نعمتیں ہوں،
پھر آپ جب باہر نکلتے ہو پڑوس میں دیکھتے ہو خوشبو آ رہی ہے سب، تو یہ تو ہم سب کو بھی کہتے ہیں نا پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں، تو ہمیں خود دیکھنا چاہیے. ہم یہ ضرور دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ اگر نیگیٹو چیز ایریے میں ہو رہی ہے یا پڑوس میں ہو رہی ہے، ان چیزوں کو تو ہم نوٹس کرتے ہیں. ہم ان چیزوں کو نوٹس کریں. دیکھتے نہیں نا کہ ہم اس نے سحری کی بھی تھی نہیں کی، افطار میں اس کا کچھ ہے بھی یا نہیں ہے. اچھا پہلے تو پھر بھی ہم ایک دوسرے کا بڑا خیال کیا کرتے تھے، ایک پورا ماحول ہوا کرتا تھا گلی محلوں کا. اب ظاہر ہے ہمیں اپنی گلی کا نہیں پتا ہوتا کون شخص کیا کام کرتا ہے، کہاں رہتا ہے، کس وقت آتا ہے، کہ گھر پہ ہے کچھ نہیں ہے. تو یہ جو چیزیں چھوڑ دی ہیں تو اس کا بھی نقصان تو کہیں نہ کہیں معاشرے پہ پڑ رہا ہے. پڑ رہا ہے. وہ محبتیں ختم ہو گیا، وہ محبتیں نفرتوں میں بدل گئی ہے نا. ایک میں غم میں دوسرے گھر میں ڈول بج رہا ہے. یہاں تک پڑوسی کے کتنے حقوق. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی عمارت کی دیوار اس پر اونچی نہ کرو تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کے گھر میں ہوا کا رخ جو ہے ہوا بند ہو جائے. اور آپ کی ہانڈی کی خوشبو اس کے گھر پہ نہ جانا چاہیے. اس کے گھر میں سبزی بن رہی ہے، دال ہے، اور آپ یہاں قورمے کھا رہے ہیں، اس کے بچوں کو کیا محسوس ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسی کے اتنے حقوق بیان کیے، میں اس بات پہ ڈر گئی کہیں میراث میں اس کو حصہ نہ دیا جائے. اتنے حقوق ہیں پڑوسیوں کے. معاشرے کے اصول ہیں نا جی. آج اگر ہم معاشرے کو اسلامی طریقے پر ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے اخوت، بھائی بندی، اس میں علماء کا کتنا کردار ہے. جب ہم رمضان المبارک کی بات کرتے ہیں، نماز کی بات کرتے ہیں، حقوق البات پہ بہت کم بات ہوتی ہے. علماء کرام کا بھی کردار ظاہر اس پہ ہونا چاہیے کہ حقوق البات بھی بیان کیجئے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ جناب صرف نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا ہی سب کچھ نہیں ہے. حقوق البات کی ایک اپنی اہمیت ہے. جی جی عملی کردار تو ادا کرنا چاہیے، اور علماء ماشاءاللہ کر بھی رہے ہیں، اور لوگوں تک جو ہے نا وہ بیانات اور وہ حدیثیں اور وہ وعیدیں جمعے میں بھی بیان ہو رہے ہیں، ایسی درسوں میں بھی وہ دے رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں. اب عمل کرنا نہ کرنا یہ اب ہر معاشرے کے اپنے لوگوں کے اس کے وہ ہے کہ وہ کتنا عمل اس کے اوپر کرتے ہیں. ایسے عملی اقدام اٹھانا چاہیے. میں اپنی ذات سے شروع کروں کہ یار میرے پڑوسی وہ مجھ سے خوش ہے یا نہیں خوش ہے، میں نے اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا کتنا خیال رکھا ہے. ہر فرد جب اپنے آپ سے شروع کرے گا، اپنے گھر والوں سے شروع کرے گا، اپنے قریب والوں سے شروع کرے گا، تو یہ معاشرہ انشاءاللہ صحیح رخ کی طرف چلے جائے گا انشاءاللہ. بے شک بالکل. اور جاتے جاتے کوئی رمضان المبارک کے حوالے سے کوئی پیغام دے ہمارے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو. چاہتا ہوں پروگرام کے آخر میں کوئی اسلامی حوالے سے، ماہ مبارک کی جو برکتیں سمیٹنے کے حوالے سے کچھ ضرور ارشاد کیجیے گا. وہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن آئے اور صحابہ اکرام تشریف فرماتے، آپ علیہ السلام کے انتظار میں ہی بیٹھے ہوئے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر جب پاؤں رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، اور جب دوسرے پر پاؤں رکھا تو فرمایا آمین، اور جب تیسرے پر پاؤں رکھا تو فرمایا آمین. صحابہ اکرام نے سوال کیا یا رسول اللہ ایسا عمل کبھی آپ نے اس سے پہلے نہیں کیا. فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس ابھی آئے تھے، جب میں نے پہلے سیڑھی پر پاؤں رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جبریل امین نے یہ بد دعا دی. کیا ہو گیا پروگرام؟ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل امین نے بد دعا دی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور اس کے اوپر درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب دوسرے پر پاؤں رکھا تو جبریل امین نے بد دعا دی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے اوپر رمضان کا مہینہ گزرے اور اس کی مغفرت نہ ہو جائے. اور جب تو کہا کہ میں نے کہا آمین. اور جب تیسرے پر پاؤں رکھا تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا دی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ دونوں زندہ ہو یا ان میں سے ایک، اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ جائے، اپنی مغفرت نہ کرائے. تو میں نے کہا آمین. تو 3 بد دعائیں ہیں جبریل امین کی ہے اور اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے ان سب چیزوں سے بچ جائے. ان کے ماں باپ زندہ ہیں. یہ بڑی اہم بات کی آپ نے، خاص طور پہ لاسٹ بات آپ نے کی ہے. ہم ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے لیے دعا کیجیے گا. گھر میں ماں باپ موجود ہیں، ان کی خدمت کریں اور ان سے دعائیں لیں، تو اس سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے میں نے کہا کہ پروگرام کے آخر میں ضرور اس پہ بھی بات کیجیے. اور یہ جو برکتیں سمیٹنے کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ خاص اعمال اگر ہیں، کچھ خاص عبادتیں جو حدیث مبارکہ سے ثابت ہوں، وہ بتائیے تاکہ لوگوں کو اس میں فائدہ. ایک تو یہ دعا ہے، اور دوسری میرے نزدیک جہاں میں نے احادیث کا وہ دیکھا ہے حوالہ، سب سے زیادہ جو ہے نا اس میں تعلق ماں باپ کی خدمت ہے.
فرمایا کہ تم 1000 رکعتیں نوافل پڑھو، تلاوتیں کرو، سب کچھ کرو، ایک کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور دوسرا جنت کا دروازہ ہے. جب یہ بند رہے گا تو کیا آدمی کہاں جائے گا؟ جنت کی چابی تو آپ کے گھر میں ہے. دوست، وہ کیا انمول موتی، ماں باپ. تو سب سے بڑی خدمت یہ ہے، اگر ایک آدمی یہ چاہتا ہے میرے روزے قبول ہو جائے. اب میں آپ کو ایک بات عجیب بتا دوں، معاشرے کے اندر یہ ہو رہا ہے، ماں بیٹی ہوئی الگ افطاری، بیٹے الگ افطاری. ماں ہے جس کے پیٹ سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے، پالا پوسا ہے، معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، ہم نے خود دیکھا ہے. اب یہ بندہ روزے رکھے گا اور یہ بندہ جو ہے پہلے صف میں نمازیں پڑھے گا. حضرت ہمارے معاشرے میں ایک اور کوتاہی ہے، میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ پیغام پہنچا. بالکل ضرور. وہ یہ ہے کہ بہنوں کے حقوق میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے. بڑی بالکل. لوگ، میں نے جمعے میں بھی کہا، لوگ پہلے صف میں نماز پڑھتے ہیں، حاجی ہے، پکڑیاں باندھے ہوئے ہیں، حج عمرہ کیا ہوا ہے، اور حج عمرے کیے ہوئے ہیں، اور لوگوں میں پیسے بانٹ رہے ہیں. وہاں ہمارے علم میں ہیں ایسے لوگ، ان کی خود کی بیٹیاں ہیں، ان کی خود کی بہنیں، وہ دوسروں سے زکاتیں لے رہی. بھائیوں نے حقوق پر، ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کر کے اپنے لیے پتہ نہیں کیا سے کیا بنایا، اور بہنیں دوسروں کے زکات کے محتاج ہیں. ہمارے معاشرہ میں یہ ایک بڑی تباہی ہے. تو کیوں ہے صاحب، بگاڑ کیوں آیا ہے؟ یہ لالچ ہے، دنیا کی لالچ ہے نا جی. جتنا دنیا کے اندر انسان گھستا ہے اتنا لالچ پیدا ہوتا ہے. حالانکہ وہی بہن ہے جو گھر میں کسی بچے کے ساتھ اس نے کتنا محنت کیا، اسکول جا رہا تھا، اس کو کنگھی لگائے، اس کے کپڑے چینج کرائے. آج جب بھائی بڑا ہو گیا وہ بہن کو بالکل بھول گیا. اسلام نے تو باقاعدہ حصہ مقرر بھی کیا ہے، حصہ مقرر کیا جی. تو اس کو ذوی الفروز میں سے ہے، ذوی الفروز میں سے، جی جی، جس کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حصے مقرر کر دیے. تو نہیں دیتا، اس پہ کیا کوئی پکڑ نہیں ہے اس کی؟ کیوں نہیں پکڑ ہے؟ کیونکہ یہ جو بڑے آسانی سے گھوم رہے ہوتے ہیں کہ حج عمرہ کر لیا، بہن کا حصہ بے شک کھا لیا ہو. حضرت حقوق اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آپ نماز قضا کرو، روزہ، ان سب میں وہ اللہ تعالیٰ کا اور آپ کا معاملہ ہے. لیکن حقوق العباد یہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. پھر اپنی بہن ہو، اپنی ماں ہو، تو یہ کوتاہی معاشرے سے اگر اس رمضان کے برکت سے ہر آدمی اپنی بہن کو اپنا حصہ دے دے، اس کے روزے بھی قبول ہوں گے، اس کی نمازیں بھی قبول ہوں گی، اس کی عبادات بھی اللہ کی درگاہ میں قبول ہوں گی. ان پہ باتیں کیوں کم ہوتی ہیں؟ آپ نے سمجھتے ہیں کہ جتنی گفتگو ہم عام طور پورا سال کرتے ہیں، حقوق البات پہ شروع میں نے کہا، حقوق اللہ پہ بات بھی ہوتی ہے، حقوق البات پہ بہت کم بات ہوتی ہے. علماء کرام کا کردار اپنی جگہ، اسکالرس بھی موجود ہیں جو خاص طور پر جو میڈیمز ہیں، ہم ٹیلی ویژن پہ بات کرتے ہیں، ریڈیو پہ بات ہوتی ہے، اخبارات میں لوگ لکھتے ہیں، جہاں جہاں بھی بات پہنچ سکتی ہے لوگوں تک پہنچائیں، اور نہ صرف پہنچائیں بلکہ زور دیں اس پر کہ بھئی یہ کام جو ہے نا بڑا غلط ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن لالچ میں، اور جیسے آپ نے کہا لالچ کی وجہ سے شاید ایسا کر لیتے ہیں لوگ. تو اس حوالے سے اویئرنیس کی آپ نے سمجھتے ہیں کہ مزید ضرورت ہے، زیادہ بات کی جائے اس پر؟ بس حدیث تک تو سب کو معلوم ہے، قرآن کی آیتوں تک تو سب کو معلوم ہے. آج کل ڈیجیٹل دور ہے، سب چیزیں معلومات کے حد تک تو سب کو معلوم، لیکن عملی ایسا اقدام ہونا چاہیے نا کہ جس کے ذریعے سے عمل کے اندر اس بات کو لایا جائے. بہت شکریہ، بہت شکریہ مولانا حبیب الرحمان حقانی صاحب آپ کا. اور یعنی جو ہم بات کر رہے تھے ماہ رمضان کے حوالے سے، کہ کوشش یہی ہونی چاہیے ہم سب کی کہ کسی طرح یہ مہینہ اللہ رب العزت نے انعام کے طور پر ہمیں دیا ہے. 11 مہینہ ہم بے صبری سے انتظار کرتے ہیں اس کا، اور اس مہینے میں، اس مہینے کی برکتوں سے، فضیلتوں سے زیادہ بہرہ مند ہو سکیں، فائدہ اٹھا سکیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے. بلکہ سبقت، وہ کہتے ہیں نا کہ مہینہ مل گیا ہے قسمت سے، ہمیں سبقت اٹھانی چاہیے. علی پر یہاں ایک چیز میں ضرور آپ سے، میری بہت ساری بہنیں ہیں جو میڈیا میں، چینلز میں ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ہیں، اپنے یوٹیوب چینلز بھی ہیں، پھر ان کی روٹین بڑی ٹف ہو جاتی ہے. آپ سے پوچھوں گی کہ رمضان میں روزے کے ساتھ اپنی جاب، پھر ساری چیزیں، عبادت کس طرح سے لے کے چلتے ہیں؟ تھوڑا اس پہ بھی، کیونکہ ایسی جاب یہ بڑی ٹف جاب ہے. ٹف جاب ہے، کوئی بھی جاب کر رہے ہوں، صرف میڈیا کی نہیں، تمام ہی ظاہر محنت مزدوری کرنے والے لوگ جتنے بھی ہیں ہماری طرح اور آپ کی طرح، ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن مینیج ہو ہی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو ظاہر طاقت دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، وہ تمام کام کر بھی لیتا ہے. اور پھر ظاہر فیملی چلانی ہوتی ہے، اپنے گھر کے مسائل بھی ہیں، باہر بھی دیکھنی ہیں بہت ساری چیزیں. تو بہت سارے تو لوگ بہانے کر رہے ہوتے ہیں رمضان مبارک کے حوالے سے، روزہ ہے جی میرا. روزہ ہے تو آپ نے اپنی مزدوری تو نہیں چھوڑنی، وہ تو آپ نے جانا ہے، کام بھی کرنا ہے. کس دفتر میں آپ کام کرتے ہیں، کہیں مزدوری کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمت بھی دیتا ہے. اور یہ میرے خیال رمضان کی یہ بھی برکتیں ہی ہیں، اور رمضان کا یہ حسن ہے. اچھا، خواتین کے لیے زیادہ ہو جاتا ہے نا، وہ جو گھر میں ہوتی ہیں خواتین، آپ یقین کریں دن کو میں دیکھتی ہوں کہ دن کو عورتیں کچن میں چلی جاتی ہیں، پھر ان کا تھوڑا سا گلہ بھی ہوتا ہے
کہ افطار کی تیاری کے لیے عبادت جس طرح ہمیں کرنی ہے اس طرح کر نہیں سکتے ہیں. حالانکہ مجھے مولانا صاحب سے یہ سوال کرنا تھا پر کل کے شو پہ کر لیں گے کہ میری بہت ساری بہنیں کہتی ہیں کہ ہم گھر والوں کے لیے افطار اور سحری کے لیے اتنا ٹائم دے دیتے ہیں کہ عبادت جس طرح چاہتے ہیں اس طرح کر نہیں پاتے, سیٹسفائی نہیں ہوتے. تو ان خواتین کے لیے بھی تھوڑا سا, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بازاروں میں جائیں تو بازار سے خریداری کرنے والوں کا افطار کے لیے بھی رش لگا رہتا ہے. تو مائیں بہنیں بیٹیاں میں خیال کم بنا رہی ہیں افطاریاں آج کل. نہیں, جو بیچاری باہر سے افورڈ نہیں کر سکتے وہ تو بنا ہی رہے ہیں. جو مرد حضرات کہتے ہیں ہم باہر کے سموسے پکوڑے نہیں کھاتے, ان کی جو عورتیں ہیں وہ گھر میں ہی بناتی ہیں. اچھی خواتین جن کے یہاں ہیں, بالکل ساری اچھی خواتین ہیں ہمارے یہاں, ساری اچھی ہے. کوئی بھی بات کرتے ہوئے سوچنا پڑتا ہے, چھوٹے دل والے ہیں نا ہم لوگ. ناراض نہیں, یہ تو ایسی ہم نے بات کر دی. بہت شکریہ تمام دیکھنے والوں کا. کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. مولانا صاحب ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ماہ رمضان کے حوالے سے ہماری یہ ٹرانسمیشن رمضان کریم اس کا یہاں اختتام ہوگا. کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے, لیکن جانے سے پہلے اشرف علی قادری ثنا خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشعار. جہاں روزہ پاک خیر الورا ہے, جہاں روزہ پاک خیر الورا ہے, وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جہاں روزہ پاک خیر الورا ہے, وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے. محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے, قوسین ٹھہرے. بشر کی سرے عرش مہمان نوازی, بشر کی سرے عرش مہمان نوازی. یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. بشر کی سرے عرش